نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، ان لوگوں کے اموال میں سے صدقہ وصول کر لو جس کے ذریعے تم انہیں پاک کر دو گے اور ان کے لیے باعث برکت بنو گے اور ان کے لیے دعا کرو، یقیناً تمہاری دعا ان کے لیے سراپا تسکین ہے اور اللہ ہر بات سنتا اور سب کچھ جانتا ہے۔ محترم سامعین، غزوہ تبوک کے موقع پر کچھ مخلص اور وفادار مسلمان سستی اور کاہلی کی بنا پر جہاد میں شرکت نہ کر سکے تھے۔ ایسے حضرات کل 10 تھے۔ مذکورہ آیت شریفہ، یہ آیت شریفہ انہی حضرات سے متعلق ہے۔ جب تبوک سے مسلمانوں کی واپسی شروع ہوئی اور ان حضرات کو علم ہوا کہ پیچھے رہنے والوں سے اللہ تعالیٰ کس قدر ناراض ہیں، تو انہیں اپنی غلطی کا شدید احساس ہوا اور فکر دامنگیر ہوئی کہ اب کیا کیا جائے اور اس کی تلافی کیسے ہو۔ ان میں سے 7 نے طے کیا وہ اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھ دیں گے اور اسی حال میں رہیں گے یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں معاف کر دیں اور اپنے ہاتھ سے انہیں کھول دیں۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا اور ان کے بارے میں دریافت کیا تو آپ کو سبب بتایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہیں اسی حال میں رہنے دو یہاں تک کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں کھول دینے کا حکم ملے۔ چنانچہ جب سورہ توبہ کی آیت شریفہ 102 نازل ہوئی تو انہیں کھول دیا گیا۔ قید سے رہا ہوتے ہی ان حضرات نے اپنا سارا مال خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا اور عرض کیا کہ ہماری توبہ میں یہ بات بھی شامل ہے کہ جس مال کی محبت نے ہمیں جہاد سے غافل کر دیا اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال لینے سے انکار فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مال لینے کا حکم نہیں دیا ہے۔ چنانچہ یہ آیت مبارکہ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا نازل ہوئی، یعنی ان کے مالوں میں سے کچھ کو قبول کر لیجیے کہ جس کے ذریعے ان کو طہارت و تزکیہ حاصل ہوگی۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 1/3 مال بطور صدقہ قبول فرما لیا۔ اس آیت مبارکہ میں زکوٰۃ و صدقات کی 2 خاصیتیں بیان کی گئی ہیں، 2 فوائد بیان کیے گئے ہیں۔ ایک یہ کہ اس کے ذریعے صاحب مال گناہوں سے اور مال کی حرص و محبت سے پیدا ہونے والی اخلاقی بیماریوں کے جراثیم سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے، اور دوسرے یہ کہ اس انسان کی نیکیوں میں برکت اور ترقی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے فوائد ہیں جو احادیث شریفہ سے معلوم ہوتے ہیں۔ مثلا زکوٰۃ و صدقات کے ذریعے قوم کے اس ضعیف عنصر کی پرورش ہوتی ہے جو خود اپنی ضروریات مہیا کرنے سے مجبور یا قاصر ہے، جیسے یتیم بچے، بیوہ عورتیں، اپاہج اور معذور مرد اور عورتیں، اور عام فقراء و مساکین وغیرہ۔ اسی طرح اگر بندے کی کسی لغزش اور معصیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا غضب اس کی طرف متوجہ ہو جائے تو صدقہ اس غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، یعنی صدقہ کی وجہ سے بندہ بجائے اللہ تعالیٰ کی غضب و ناراضگی کے اس کی رضا اور رحمت کا مستحق بن جاتا ہے۔ نیز صدقہ کی برکت سے حسن خاتمہ نصیب ہوتا ہے۔ ترمذی شریف کی روایت میں ہے کہ صدقہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت کو دور کرتا ہے۔
ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ صدقہ و خیرات سائبان بن کر قیامت کے دن کی تپش سے محفوظ رکھے گا۔ مسند احمد کی روایت میں ہے کہ قیامت کے دن مومن کا سایہ اس کا صدقہ ہوگا۔ اس آیت مبارکہ سے یہ بات معلوم ہوئی کہ زکوٰۃ و صدقات حکومت کا کوئی ٹیکس نہیں جو نظام حکومت چلانے کے لیے وصول کیے جاتے ہیں، بلکہ اس کا اصلی مقصد خود مالداروں کو گناہوں اور روحانی بیماریوں سے پاک و صاف کرنا ہے۔ اس لیے اگر کسی جگہ یا کسی وقت کوئی بھی مستحق زکوٰۃ باقی نہ رہے تب بھی مال والوں پر زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے، زکوٰۃ کا حکم ساقط نہ ہوگا۔ اس آیت مبارکہ سے یہ نقطہ بھی سامنے آیا کہ گناہوں کی تلافی کے لیے توبہ کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں کچھ مال بھی خرچ کرنا چاہیے، تاکہ جو ظلمت و قدورت نفس میں باقی رہ گئی ہو، جو آئندہ گناہ کے ارتکاب کا سبب بن سکتی ہو، وہ قدورت دور ہو کر کامل پاکی حاصل ہو جائے اور خیر کے کاموں میں استعداد بڑھے۔ یہ آیت شریفہ اگرچہ خاص واقعے میں نازل ہوئی تھی، لیکن چونکہ الفاظ عام ہیں اس لیے فقہائے امت کا اتفاق ہے کہ اس آیت کی روح سے اسلامی ریاست کے ہر سربراہ کو اپنے عوام سے زکوٰۃ وصول کرنے اور اسے صحیح مصارف پر خرچ کرنے کا حق حاصل ہے۔ اسی وجہ سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے میں جن لوگوں نے آپ کو زکوٰۃ دینے سے انکار کیا ان سے آپ نے جہاد کیا۔ آیت مبارکہ کے ختم پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صدقہ دینے والوں کے لیے دعا کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ چنانچہ آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ کوئی صدقہ کا مال لے کر آتا تو ان کو دعا دیتے۔ صحیح مسلم شریف میں ہے جب حضرت عبداللہ بن عوفہ رضی اللہ عنہ کے والد گرامی قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا صدقہ لے کر آئے تو حسب عادت آپ نے دعا کی کہ اے اللہ آل ابی اوفا پر اپنی رحمتیں نازل فرما۔ اسی وجہ سے فقہا نے فرمایا کہ صدقہ وصول کرنے والے کو صدقہ دینے والے کے حق میں دعائے خیر کرنی چاہیے اور یہ مستحب اور افضل ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت مبارکہ سے چند باتیں معلوم ہوئی۔ ایک یہ کہ زکوٰۃ کی وصولی امام وقت کی ذمہ داری ہے، دوسرے یہ کہ زکوٰۃ و صدقات انسان کے اخلاق کی طہارت و پاکیزگی اور مال میں خیر و برکت کا بڑا ذریعہ ہے، اور تیسرے یہ کہ صدقہ وصول کرنے والے کو صدقہ دینے والے کے حق میں دعائے خیر کرنی چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔